بنت نبی کی گود کا پالا ہوا حسین، بنت نبی کی گود کا پالا ہوا حسین، انوار سرمدی سے اجالا ہوا حسین، نانا کی تربیت سے سنبھالا ہوا حسین، نانا کی تربیت سے سنبھالا ہوا حسین، سانچے میں اعتبار کے ڈھالا ہوا حسین، تنہا امین مصحف پروردگار کا، تنہا امین مصحف پروردگار کا، وارث نبی کے حلم کا اور ذوالفقار کا، ایمان کے چراغ کی تابندگی حسین، ایمان کے چراغ کی تابندگی حسین، جس سے اجالا دین کا وہ روشنی حسین، سبط نبی و ابن بطول و علی حسین، سبط نبی و ابن بطول و علی حسین، آدم کو جس پہ ناز ہو وہ آدمی حسین، قرآن کی آیتوں کے معانی حسین ہیں، قرآن کی آیتوں کے معانی حسین ہیں، اسلام کی تمام جوانی حسین ہے، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، وہ جا کے شہر سے باہر پدر کو روتی رہی، وہ جا کے شہر سے باہر پدر کو روتی رہی، کسی نے گھر میں نہ رونے دیا رسول کے بعد، کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد، جو چہرے آیات تطہیر کی بنے تفسیر، جو چہرے آیت تطہیر کی بنے تفسیر، انہیں عدو نے کیا بے ردا رسول کے بعد، ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم، ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم، سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد، سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني
لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم عجل لوليك الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال آپ کو کربلا مقدسہ میں آ کر اپنے دلی جذبات کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم آپ کے دلوں کو موہ لینے کے لیے آپ کے گھروں میں روزانہ آپ کے مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں جگہ دیں تو ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو مولا عباس علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، بین الحرمین اور وہ مقام جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنی محبت کو دین خدا کے لیے نچھاور کر دیا، وہاں پر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے بین الحرمین میں مومنین کی تعداد، بین الحرمین میں مومنین کی چاہت، بین الحرمین میں مومنین کے جذبات۔ آئیے دیکھیے شب جمعہ ہے کربلا کے اندر، یہاں پر محبت اہل بیت علیہ السلام ان کو مائل کیے ہوئے ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، امام حسین علیہ السلام سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اگر آپ خود نہیں آ سکے تو یہ چینل آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ اسے آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور اسے آپ ایپل ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام روزانہ کی بنیاد پر آپ کے گھروں میں آپ لوگوں کو اخلاق، محبت، پیار، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کی چاہت کے درس کو دینے کے لیے آپ کے گھروں میں آتا ہے۔ یہ پروگرام ویسے بھی آپ لوگوں کی چاہت کو خود ہی اپنے آپ میں بیان کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا اہل دل کا مشغلہ ہے، اور یہ مشہور اور معروف مشغلہ ہے اہل دل کا کہ جہاں کربلا آیا، جہاں پہ کربلا کا نام آیا، دل مائل ہو گئے۔ اور ویسے تو آج ہے ہی شب جمعہ ہے ہی، مومنین کے دل کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کے ہمیں کربلا کی یاد آنے لگتی ہے۔ اسی یاد کی تڑپ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ جب یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دلی جذبات بھر آتے ہیں۔ پڑھنے والا جس آواز میں پڑھے، بولنے والا جس انداز میں کہے،
لیکن جب وارث آدم صفوت اللہ کی بات آتی ہے تو عجیب سی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت ہمارے جذبات کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ کربلا اہل دل کا مرکز ہے، اہل انسانیت کا مرکز ہے۔ کربلا کو چھوڑ کے کسی نے بھی انسانیت کا اقرار کرنا چاہا، انسانیت سے دور رہا، کیونکہ حقیقت انسانیت کربلا سے ہے، کیونکہ یہاں پہ انسانیت کا ہر درس ملتا ہے۔ آئیے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک، آئیں، آپ بھی آئیے، جو نہیں آ سکے وہ آئیں، جو آ سکے ہیں آ چکے ہیں، خداوند متعال انہیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی آئیے، اور اس اپنی آمد کے لیے اپنے پیام ہمیں بھیجتے ہیں آپ لوگ، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ریا نہیں ہے کہ ہمارا نام یہاں پر آئے گا۔ ہم اپنی نیت کو بدل لیں، انما الاعمال بالنیات۔ جب ہماری نیتیں پاک ہو جائیں تو اعمال خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس نیت سے یہاں پہ دعا مانگتے ہیں، یا آپ ہمیں دعا مانگنے کا اس نیت سے کہتے ہیں کہ جتنے سننے والے ہیں ان کی طرف سے کسی کی آمین آ جائے گی، اور یہ آمین کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ بارش نہیں آئی ہے، میرے کھیت بہت زیادہ یعنی خراب ہوتے جا رہے ہیں، میرے کھلیان یعنی بے آب و گیا ہوتے جا رہے ہیں، دعا کیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں دعا کہوں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ بارش رحمت، باران رحمت نازل فرما۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اس شخص نے آمین کہی، قبول ہو گئی۔ اب یہ جو آمین ہوئی تو بارش آنے لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اے اللہ میری دعا سے تو نے بارش کو نازل فرمایا۔ اس بات کا خیال آنا تھا، میں نہیں کہتا کہ نبی ماشاء اللہ کسی ذرہ برابر سے بھی کسی ایسے فعل میں مبتلا ہوں جو کہ ہماری نگاہ کے اندر گناہ ہو۔ معصوم علیہ السلام یقیناً ہم سے عقل مند ہیں اور وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن شاید ہماری سمجھانے کے لیے یہ بات ضروری تھی، اس لیے ہوئی۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، جبرائیل امین کو بھیجا، کہا اے موسیٰ یہ نہ سوچنا کہ یہ تمہاری دعا کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، میں نے اس عبد کی وجہ سے، اس کے آمین کہنے کی وجہ سے دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اسی نیت سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے سامعین میں سے نہ جانے کس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہو، یا کسی کے دل میں درد محبت امام حسین علیہ السلام نہ جانے کتنا زیادہ ہو، اس کی زبان سے آمین نکلے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ لہذا یہ دعا کا قبول ہونا آمین کے ذریعے سے بھی ہے، اخلاص کے ذریعے سے بھی ہے، اور اخلاص جتنا زیادہ ہوگا دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نیکیاں جو ہوتی ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان نیکیوں کا اثر یقیناً انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور انسان نیکیاں جب کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے معصوم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تحف العقول کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کہا الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا استکثروا، پھر کیا فَإِذَا ابْتَلُوا اصْبِرُوا وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا۔ پھر فرمایا معصوم علیہ السلام نے کہا جب وہ نیکی کرتے ہیں نا تو خوش ہوتا ہے، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہائے ہائے میں کاش نہ ہی کرتا، میرے پاس پیسے بچ جاتے، ایسا نہیں سوچتے وہ جب نیکی کرتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب وہ برائی کر بیٹھتے ہیں، کوئی ذرہ برابر کوئی کج خلقی کر بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا أُوتُوا، جب وہ عطا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کیا کہ وَإِذَا ابْتَلُوا، جب ان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرتے ہیں۔ اور جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں نا تو درگزر سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو پرے کرو، چھوڑے پورے کرو۔ بات غصے کے اندر زیادہ اپنے آپ کو بھڑکاتے نہیں، ویسے بھی غصہ جو ہوتا ہے انسان کے اندر یہ شیطان کا ایک حملہ ہوا کرتا ہے، غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ جب بھی غصہ زیادہ آنے لگے تو انسان کو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ ذکر کرے۔
इसी तरीके से नेकियों की बात हो रही है, शब जुम्मा है, हमें अपना मुहासबा नफ्स करना है। आज की रात मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हर मोमिन के आमाल पेश होंगे, और वैसे तो हर लम्हा, हर शब, हर घंटा, हर घड़ी मासूम अलैहिस्सलाम हमारे अहवाल से मुतल्ला हैं। लेकिन जो रिवायात मिली हैं शब जुम्मा के बारे में भी मिलती हैं, जब रात होती है तो हुज्जत खुदा की बारगाह में सारे मोमिनीन के आमाल पेश किए जा रहे होते हैं। जब ये आमाल पेश किए जाते हैं तो मोमिनीन जो होती हैं मासूम अलैहिस्सलाम से यानी मुर्तबित हो जाते हैं। कहा अरबा मन कुन्ना फीहे बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह मन आवल यतीम वरहमत दईफ व अशफक अला वालिदैह व रफ़का बिममलूके। ये 4 अफराद हैं जिनके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा। कहा जिसने यतीम को पनाह दी, जिसने ज़ईफ पर रहम किया, और जिसने अपने माँ बाप के साथ शफकत की। और फिर कहा जो अपनी ममलूक के ऊपर, जो अपनी मिल्कियत है उसके ऊपर रिफ़क़त से पेश आए, मतलब जानवर हैं, इंसान हैं, उसके यहाँ काम करने वाले नौकर हैं, या उसकी औलाद है, उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप, कोई भी हो सकता है जो उसके इख्तियार के अंदर है, उनके ऊपर क्या करेगा, वो रफ़ेका, उनके साथ रिफ़क़त से पेश आएगा, मोहब्बत के साथ पेश आएगा। इसी तरीके से फिर दुआ की बात जब आती है ना, तो दुआ के अंदर क्या होता है, इंसान की दुआ क्यों कबूल नहीं होती? कभी कभार हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कभी कभार हम जान रहे होते हैं हलाल है, लेकिन हलाल नहीं होता। मशकूक ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। इसलिए कहा मासूम अलैहिस्सलाम ने मन अहब्बा इस्तजाब लक दुआ फलयुत्तय्यिब मतअमहु व मकसबह। चाहिए कि अपने रिज्क की जो दरामद है ना उसे भी पाकीज़ा कर लो। जब तुम्हें चाहिए दुआ कबूल हो जाए, तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो, अपना ताम पाकीज़ा कर लो, और क्या कर लो, और अपनी जो कसब है ना, तिजारत है, उसे पाक कर लो। फिर क्या कहा, दुआ कबूल होने के लिए और भी एक और चीज़ की ज़रूरत है। शब जुमा है ना, हमने दुआएं मांगनी है। आज की शब हमने इमाम हुज्जत खुदा के को हाजिर नाजिर जानते हुए दुआएं करनी है। तो दुआएं करने के लिए ज़रूरी है दिल हाजिर हो। कहा इन्नल्लाह ला यक़बुलु दुआ अन क़ल्बिन गाफिल मिन कल्बिन गाफिल। जिसका कल्ब गाफिल हो, दिल जिसका गाफिल हो जाए ना, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ पढ़ रहे चाह रहे कि ख़त्म ही कर दूं, बस ख़त्म करने की नीयत से जो पढ़ी जाती है वो ख़त्म ही हो जाती है, कबूल नहीं होती। लिहाजा दुआ मांगने के लिए होती है, मांगने का तरीका मुख्तलिफ हुआ करता है। फिर इसलिए कहा कि दुआ कराने के लिए आप कोशिश किया करें, गरीब से कहा करें दुआ करें, उससे दुआ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कहें, उसकी मदद ऐसी करें वो आपके लिए दुआ कर दे। कहा कि इग़्तनिमुल फ़ुरस इंदा लिक़ाइल मरीज़, जब मरीज़ से मिलने के लिए जाए ना, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही होती है, उस वक्त दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है। और जब आप दुआ मरीज के करीब जाने के लिए जाते हैं, और फिर एक और हदीस भी आई, मन आदा मरीज़न फ़िल्लाह लम यसअलिल मरीज़ लिल आइलिहि शैअन इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। जो शख्स किसी मरीज से मिलने के लिए जाता है, मरीज अगर दुआ यानी वो सवाल भी नहीं करता तो अल्लाह ताला उसकी मांगी हुई दुआ को कबूल कर लेता है, यानी दिल में ख्याल आया दुआ कबूल हो जाती है। लिहाजा मरीज की इयादत करते वक्त दुआ मांगा करें। फिर कहा कि अपनी दुआ जो मांगनी है ना, तो आपने उसको ये से नून में तब्दील कर दें। ये मेरे लिए होती है फारसी अरबी ज़बान के अंदर, और नून जो होती है ना यानी या ली, यानी मेरे लिए, ली के बजाय उसे लना कर दे, हमारे लिए हो जाए। फिर कहें ला तकुल्ला अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, बल्कि कहना शुरू कर दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, हमारे लिए मांगे। कभी एक मरीज के लिए दुआ ना मांगे अल्लाहुम्मा शफ़े मसलन अल्लाहुम्मा शफ़े फ़लान इब्न फ़लान, बल्कि कहें अल्लाहुम्मा शफ़े कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कुल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कुल मोमिनीन, सबके लिए दुआ मांगे। फिर कहा जब भी दुआ मांगनी हो ना, तो तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब रहे, दिल अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब मायल रहे। उसके लिए क्या करना है, आपने दिल को आपने मायल रखना है। क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको चाहिए कि अपने हुज्जत खुदा को हाजिर नाजिर जाने। और इस दुआ की कबूलियत के लिए क्या है कि ताकि मासूमीन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास आपके दिल के अंदर आ जाए, उसके लिए क्या कहा दुआ के इब्तदा और इंतहा में सलवात पढ़ा करें, दरूद पढ़ा करें। जो शख्स दुआ के इब्तदा और इंतहा के अंदर दरूद पढ़ता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लिहाजा इसीलिए कहा गया कि दुआ की इब्तदा और इंतहा जो है दरूद से करनी चाहिए। जो शख्स दरूद पढ़ के दुआ कबूल करता है, तो मासूम अलैहिस्सलाम से यह भी रिवायत मिलती है कि जो शख्स दुआ दरूद मांग कर पढ़ता है ना, दुआ मांगने से पहले और आखिर में दुआ पढ़ता है, तो कहा गया कि दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अव्वल और आखिर अल्लाह तक चला जाए, दरमियान वाला हिस्सा ना जाए। लिहाजा अव्वल और आखिर जब अल्लाह तक जाएगा, यानी अव्वल दरूद है आखिर दरूद है, तो दरमियान वाला हिस्सा यकीनन जाएगा, क्योंकि दरूद की बरकत से हमारी दुआ आसमान पर चली जाएगी। लिहाजा दुआ को कबूल कराने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना चाहिए। और आज की अयाम का जो बेहतरीन तवस्सुल चल रहा है ना, वो तवस्सुल है अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पाकीज़ा ज़ात का।
اور یہ پاکیزہ ذات اتنی پاکیزہ ہے کہ انسان جتنا سوچے اس کی سوچ سے دل پاک ہو جاتا ہے، یہ ان کی سوچ سے دل پاک ہو جاتا ہے، خود کتنے پاک ہوں گے اللہ جانتا ہے، ان کی سوچ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے کچھ القاب ہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب زکیہ ہے۔ زکیہ یعنی وہ برکتوں، یعنی جس طریقے سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے نا کسی چیز کی، وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے مزکی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ بیت اللہ علیہم وَيُزَكِّيهِمْ، جنہوں نے پاکیزہ کرنے، یعنی وہ پاک ہی پاک ہیں، اس کا معنی بھی پاک ہی ہے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ مرضیہ ہیں، ایک لقب ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا مرضیہ۔ مرضیہ کیا؟ راضی شدہ ہے۔ اچھا رضا جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی باندھی رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر شخص نے رضا طلب کی ہے، ان کے در کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں تمہاری طرف سے قبول ہے، تم راضی ہو جاؤ۔ بی بی سیدہ مرضیہ ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا تیرے سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طریقے سے کہا کہ یوتی کا ربوں کا فتردا، اتنا تجھے عطا کرے گا تیرا رب کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی ہم سب رضائیں طلب کرتے ہیں، ان کے در کے اوپر رضائیں آتی ہیں کہ ہمیں قبول کر لو، یعنی جنہیں یہ قبول کر لے یقیناً ہر جگہ قبول ہو گیا ہے۔ لہذا قبولیتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ باب جسے باب اللہ کہا جاتا ہے، باب اللہ کہا جاتا ہے، وہ در امام حسین علیہ السلام ہے۔ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے اور آپ بار بار آتے رہیں، اس زیارت کو کریں، زیارت سے آپ فیض و برکات حاصل کریں، اور ان فیض و برکات کے ذریعے سے خداوند متعال آپ پر رحمتیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج کی شب نہایت مہم ہے۔ دعا کریں اہل بیت علیہ السلام آپ کو امام حسین علیہ السلام کا قرب نصیب کریں۔ ہم آپ کے دلوں کو متوسل کرنے کے لیے آتے ہیں، یقین جانیے، ورنہ حقیقت میں ایک ربط دینے آتے ہیں، ورنہ آپ کے دل تو رہتے ہی کربلا میں ہے۔ مومن کے دل کے اندر قبر حسین علیہ السلام ہوتی ہے، مومن کا دل ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور کربلا کے اندر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں نا، اسی اعتبار سے بات چل رہی تھی کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی، یعنی ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب محسن علیہ السلام پہلے کیسے چلے گئے جبکہ وہ تو تھے ہی نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی میری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوگی میرے خاندان سے۔ تو یہ تمہاری بات تو جھوٹ ہو گئی کہ اگر تم کہتے ہو کہ جناب محسن علیہ السلام اللہ سے مل لیے ہیں جا کے پہلے، تو پھر تو بات تمہاری جھوٹ ہو گئی، یعنی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ گئی ہیں اور امام جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہی نہیں ہوئی، اس بات میں کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں ان سے عرض یہی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ گئی ہیں، ان سے پہلے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی ہیں، لیکن ظاہری طور پر جناب محسن علیہ السلام صدف اطہر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں تھے، وہ ظاہری طور پر نہیں تھے۔ لہذا ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے اوپر ہوئی ہے، ان کے فرمان کے مطابق ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کا نام یہ رکھنا۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ظاہری طور پر دنیا نہیں تھے، اس لیے ان کو یعنی جو ظاہری طور پر دنیا میں آ چکا ہو اس کی شہادت کو عموماً شمار کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس بارے میں بہت زیادہ بیان فرماتے ہیں، اور یعنی ہر معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، لیکن جو بیان ہوا نا بی بی کے بارے میں کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے جانے والی ہیں۔ ایک شعر آیا جو جی چاہتا ہے آج میں سنائی دوں، فارسی میں، کوچے بے غم بنت نبی حاکی شد، کوچے بے غم بنت نبی حاکی شد، یعنی گلی جو تھی نا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے غم کے اندر حکایت کر رہی تھی۔ پھر کہا حتی کی شد و چادر او خاکی شد، ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ وہ خاک آلودہ ہو گئی تھی۔ پھر کہا ازبد کے عدو یہ بی حیا سنگین زد، اتنا شدید بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لعنتی نے مارا، سیلی بے روی فاطمہ حاکی شد، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر تماچے کا نشان بن گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے دیکھا امام حسین کی بیٹیوں کو مارا دیکھا گیا، لیکن میں وہ ہوں جس نے
امام حسین کی بیٹیوں کو پردیس میں مارا گیا، لیکن میں وہ غریب ہوں جس نے اپنے وطن میں ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت بہت زیادہ ہے۔ ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، یا ابا الفضل العباس۔ مولا حسین، آپ کو آپ کی والدہ کے پہلو شکستہ کا واسطہ۔ مولا حسین، آپ کو علی اصغر علیہ السلام کے خون ناحق کا واسطہ۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا، آپ کو قسم ہے آپ کے بزرگوں کی، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ کے حرم میں آ کر آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ مولا حسین، کافی سارے مریضوں نے دعا کے لیے کہا۔ مولا، ہمارا ایک عزیز ہے جس کے سر کا 3 مرتبہ مغز کا آپریشن ہو چکا ہے، لیکن اسے شفا نہیں مل سکی ابھی تک۔ مولا، شب جمعہ ہے، ہمارے عزیزوں کو شفا عطا فرمائیے۔ آپ کو بیمار کربلا کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اور سید صابر حسین کاظمی صاحب نے جھنگ سے کہا کہ ان کے دوست ہیں ایک الطاف حسین، خداوند متعال ان کا ایک ضروری کام ہے، اسے حل فرما دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما اور ان کا مسئلہ حل فرما۔ ایک ہمارے استاد ہیں سید راد علوی، کربلا سے ہیں، انہوں نے ہمارے سے دعا کے لیے کہا، خداوند متعال ان کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا حسین مظلوم، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ مولا، امام حسین علیہ السلام، ان ایام فاطمیہ میں آپ کو کس کس کا واسطہ دوں؟ بس آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ۔ مولا، جو جوان شادیوں کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یا مولا ان کی شادیوں کے اسباب پہلا مہیا فرما دیجئے۔ مولا، ہمیں گناہگار ہونے سے بچا لیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا سید الشہداء، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کو آپ کے تشنا لبی کا واسطہ۔ مولا، علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، آپ کو آپ کے عباس علیہ السلام کا واسطہ، آپ کو آپ کی بیٹی رقیہ کا واسطہ، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ۔ مولا، ہمارے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ مولا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں۔ مولا، ہم گناہگار ہیں، روح سیاہ ہیں۔ مولا، امام حسین علیہ السلام، آپ کو مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے فضل کا واسطہ ہماری مدد کیجئے۔ مولا، آپ کو علی اصغر علیہ السلام کی تشنا لبی کا واسطہ، مولا ہمیں نا امید نہ کیجئے۔ مولا، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیے، اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔
لا